بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، مسلم سائنٹسٹ کی ایک اور قسط میں خوش آمدید۔ ناظرین، تاریخ میں ایسا بہت ہی کم ہوا ہے کہ کوئی ایسا شخص آیا ہو جس نے نہ صرف تاریخ کے دھارے کا رخ بدلا ہو بلکہ آنے والی نسلوں کے رہن سہن کے انداز بھی بدل دیے ہوں۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم ایک ایسے ہی مسلم سائنسدان کے بارے میں بات کریں گے جس نے نہ صرف بہت سی کتابیں لکھیں بلکہ بہت سی ایجادات بھی کیں، دریافتیں بھی کیں اور بہت سے کامیاب تجربات بھی کیے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جابر بن حیان کی۔ ناظرین، جابر بن حیان کی پیدائش سن 721 کو طوس یا خراسان کے علاقے میں ہوئی۔ جابر کا تعلق عرب کے جنوبی حصے کے ایک قبیلے اند سے تھا۔ ان کی پیدائش ان کے باپ کی جلا وطنی یا ایک روایت کے مطابق ان کی وفات کے دوران میں ہوئی۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی۔ ہوش سنبھالا تو والدہ نے انہیں کوفہ کے مضافات میں اپنے میکے میں پرورش کے لیے بھیج دیا، لہٰذا اچھی تعلیم حاصل کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جابر بن حیان کا روزگار دوا سازی اور دوا فروشی تھا، یعنی کہ جابر بن حیان ایک حکیم بھی تھے۔ جوان ہونے کے بعد انہوں نے کوفہ میں رہائش اختیار کی۔ اس زمانے میں کوفہ میں علم و تدریس کے کافی مواقع موجود تھے۔ کوفہ میں جابر نے امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی، جن کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ امام جعفر صادق کے مدرسے میں مذہب کے ساتھ ساتھ منطق، حکمت اور کیمیا جیسے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ اس وقت کی رائج یونانی تعلیمات نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ علم حاصل کرنے کے دوران میں انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سونا بنانے کے جنون میں مبتلا دیکھا تو انہوں نے خود بھی یہ روش اختیار کر لی۔ کافی تجربات کے بعد بھی وہ سونا تیار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن کیمیا یعنی کیمسٹری میں حقیقی دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے تجربات یعنی ایکسپیریمنٹس کا ایک ایسا سلسلہ قائم کیا جو ختم نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنے والد کے آبائی شہر کوفہ میں اپنی تجربہ گاہ تعمیر کی۔ خلیفہ ہارون رشید کے وزیر یحییٰ برمکی کی چہیتی بیوی شدید بیمار ہوئی۔ بہت علاج کے بعد بھی شفا نہ حاصل ہوئی۔ جب یحییٰ اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا تو مشورتاً اس نے ایک حکیم سے رجوع کیا۔ اس حکیم نے صرف ایک دوا 2 گرین 3 اونس شہد میں ملا کر ایک گھونٹ پلائی۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں مریضہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر یحییٰ برمکی اس حکیم کے پیروں پر گر گیا، مگر اس حکیم نے ایسا کرنے سے منع کیا اور بقیہ دوا بھی اسے دے دی۔ ناظرین، یہ حکیم جابر ابن حیان ہی تھا جس کی طبیانہ مہارت نے حاکم وقت کے دل میں گھر کر لیا۔ جابر بن حیان ہر وقت کسی نہ کسی سوچ اور تجربے میں منہمک رہتے تھے اور ان کے گھر نے ایک تجربہ گاہ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ سونا بنانے کی لگن میں انہوں نے بے شمار حقائق دریافت کیے اور متعدد ایجادات بھی کیں۔ دوستو، جابر بن حیان نے اپنے علم کیمیا کی بنیاد اس نظریے پر رکھی کہ تمام دھاتوں کے اجزائے ترکیبی گندھک اور پارا ہیں۔ مختلف حالتوں میں اور مختلف تناسب میں ان دھاتوں کے اجزائے ترکیبی ملنے سے دیگر دھاتیں وجود میں آئیں۔ ان کے خیال میں دھاتوں میں فرق کی بنیاد اجزائے ترکیبی نہیں بلکہ ان کی حالت اور تناسب تھا، لہٰذا معمولی اور سستی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنا ممکن نہیں تھا۔ ان میں مشاہدات، ذہانت، لگن اور انتھک محنت کرنے کی بے شمار صلاحیت موجود تھی۔ ناظرین، جابر قرآن نبیک نامی ایک آلہ کے موجود تھے جس کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ میں کیمیائی مادوں کو پگھلایا جاتا اور مرکب سے اٹھنے والے بخارات کو نالی کے ذریعے سے آلے کے دوسرے حصے میں پہنچا کر ٹھنڈا کر لیا جاتا تھا۔ یوں وہ بخارات دوبارہ مائع حالت اختیار کر لیتے۔ کشیدگی کا یہ عمل کرنے کے لیے آج بھی اس قسم کا ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے جس کا موجودہ نام ریٹارٹ ہے۔ دوستو، ریٹارٹ شیشے کا ایک ایسا جدید آلہ یا برتن ہوتا ہے جس سے تیزاب یا عرق تیار کیا جاتا ہے۔ یہ برتن مکمل طور پر ایک ہی شے کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ امبیک کی جدید اور اصلاح شدہ شکل ہے۔ دوستو، سائنس کے طالب علم اس آلے سے بخوبی واقف ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ کسی تجربے کے دوران میں قرآن نبیک میں بھورے رنگ کے بخارات اٹھے اور آلے کے دوسرے حصے میں جمع ہو گئے جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ حاصل شدہ مادہ اس قدر تیز تھا کہ دھات گل گئی۔
جابر نے مادے کو چاندی کے کٹورے میں ڈالا تو اس میں بھی سوراخ ہو گئے۔ چمڑے کی تھیلی میں ڈالنے پر بھی یہی نتیجہ نکلا۔ جابر نے مائع کو انگلی سے چھوا تو وہ جل گئی۔ اس کاٹ دار اور جلانے کی خصوصیت رکھنے والے مائع کو انہوں نے تیزاب یعنی ریزاب کا نام دیا۔ اس تیزاب کو دیگر متعدد دھاتوں پر آزمایا، لیکن سونے اور شیشے کے علاوہ سب دھاتیں گل گئیں۔ جابر بن حیان مزید تجربات میں جٹ گئے۔ آخر کار انہوں نے بہت سے کیمیائی مادے مثلاً گندھک کا تیزاب اور ایکوا ریجیا بنائے۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایسا تیزاب بھی بنایا جس میں سونے کو پگھلانا ممکن تھا۔ جابر بن حیان نے مادے کو عناصر اربعہ کے نظریے سے نکالا، اور یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے مادے کے 3 حصوں میں درجہ بندی کی، مثلاً نباتات، حیوانات اور معدنیات۔ بعد ازاں معدنیات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے گروپ میں بخارات بن جانے والی اشیاء رکھیں اور انہیں روح کا نام دیا۔ دوسرے گروپ میں آگ پر پگھلائے جانے والی اشیاء مثلاً دھاتیں وغیرہ رکھیں، اور تیسرے گروپ میں ایسی اشیاء رکھیں جو گرم ہو کر پھٹک جائیں اور سرما بن جائیں۔ پہلے گروپ میں گندھک، سنکھیا، نوشادر وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، جابر بن حیان نے کیمیائی مرکبات مثلاً کاربونیٹ، آرسینک، سلفائڈ اور الکوہل کو خالص تیار کیا تھا۔ انہوں نے الکوہل، شورے کے تیزاب یا نائٹرک ایسڈ اور نمک کے تیزاب یا ہائیڈرو کلورک ایسڈ اور فاسفورس سے دنیا کو پہلی بار روشناس کرایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 علمی دریافتیں بھی کی تھیں، ایک تکلیس یا کشتہ کرنا یعنی آکسائڈ بنانا، اور دوسرا تحلیل یعنی حل کرنا۔ جابر بن حیان کیمیا کے متعدد امور پر قابل قدر نظری و تجرباتی علم رکھتا تھا۔ کیمیا کے فن پر اس کے تجربات بہت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے لوہے پر وارنش کرنے، موم جامہ بنانے، خضاب بنانے کا طریقہ بھی دریافت کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ فولاد کی تیاری، پارچہ بافی، جرم کی رنگائی اور شیشے کے ٹکڑے کو رنگین بنانا وغیرہ شامل ہے۔ جابر بن حیان نے دھات کا کشتہ بنانے کے عمل میں اصلاحات کی اور بتایا کہ دھات کا کشتہ بنانے سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ عمل کشید اور تقطیر کا طریقہ بھی جابر بن حیان کا ہی ایجاد کردہ ہے۔ انہوں نے کلماؤ یعنی کرسٹلائزیشن کا طریقہ اور پہلی بار 3 قسم کی نمکیات دریافت کی تھیں۔ دوستو، جابر نے کیمیا میں اپنی کتابوں میں بہت سی اشیاء بنانے کے طریقے درج کیے تھے۔ انہوں نے کئی اشیاء کے سلفائڈ بنانے کے طریقے بھی بتائے، اور شورے اور گندھک کے تیزاب جیسی چیز دنیا میں سب سے پہلی بار جابر بن حیان نے ہی ایجاد کی تھی، جو موجودہ دور میں بھی نہایت اہمیت کی حامل اور سنسنی خیز ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے قرآن نبیگ کے ذریعے کشید کرنے کا طریقہ دریافت کیا تھا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پوری دنیا میں علمی، سائنسی اور فکری حوالے سے 2 صدی عیسوی کے بعد کوئی اہم شخصیت پیدا نہ ہوئی تھی، جیسا کہ سقراط، ارسطو، اکلیدس، ارشمیدس، بطلیموس اور جالبینوس وغیرہ کے بعد سکندریہ کی آخری محقق حیاتیہ یا ہائپاتیہ 4 صدی عیسوی میں گزری تھی۔ لہٰذا علمی میدان میں چھائی ہوئی تاریکی میں روشن ہونے والی پہلی شمع جابر بن حیان کی تھی۔ اس کے بعد 11ویں صدی عیسوی تک مسلمان سائنسدانوں اور مفکروں کا غلبہ رہا تھا۔ تو ناظرین، 11ویں صدی تک مسلمان سائنسدان اور مفکر پوری دنیا پر چھائے رہے۔ دوستو، جابر بن حیان نے کیمیا کی کتب کے علاوہ اکلیدس کی کتاب ہند سے، بطلیموس کی کتاب محبتی یا مجستی کی شرحیں بھی لکھیں، نیز منطق اور شاعری پر بھی رسالے تصنیف کیے۔ اس سب کے باوجود جابر مذہبی آدمی تھے اور امام جعفر صادق کے پیروکار تھے، جن کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ ان کی تحریروں میں 2 سے زیادہ کتابیں شامل تھیں۔ جابر بن حیان کی مشہور کتابوں میں کتاب الملک، کتاب الرحمہ، کتاب التجمیع، زبیق الشرقی اور کتاب الموازین الصغیر وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، جابر ایک کیمیا دان ہونے کے ساتھ ساتھ نظریہ میزان کو بھی مانتا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں لفظ میزان متعدد جگہ پر آیا ہے، اور اس سے کائنات کے توازن کے علاوہ دونوں جہانوں میں اللہ کا عدل اور روز قیامت کی جزا اور سزا بھی مراد ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میزان کی منہ بولتی تصویر ہے۔
آفتاب، مہتاب، حیوانات، جمادات، نباتات اور تمام جاندار اور غیر جاندار اشیاء کی حرکت اور سکون کا دار و مدار میزان پر ہی ہے۔ میزان کائناتی اصولوں کا مرکز اور محور ہے۔ جابر کے نزدیک اعداد اسی توازن کا مظہر ہیں جس کی بنیاد پر دنیا وجود میں آئی اور ابھی تک قائم ہے۔ یوں 19ویں صدی عیسوی کے انگریز مفکروں کی طرح جابر بن حیان نے بھی سائنسی نظام کا رشتہ اپنے دینی عقائد کے ساتھ منسلک کر لیا تھا۔ دوستو، جابر بن حیان کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاطینی زبان کے علاوہ دیگر یورپی زبانوں میں بھی ہو چکا ہے۔ تقریباً 800-900 سال تک کیمیا کے میدان میں وہ ایک تنہا چراغ تھا۔ 18ویں صدی عیسوی میں جدید کیمیا کے احیاء سے قبل جابر کے نظریات کو ہی حرف عقل تصور کیا جاتا تھا۔ بطور کیمیا دان ان کا ایمان تھا کہ علم کیمیا میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ تجربہ ہے۔ انہوں نے عملی طور پر دنیا کو دکھایا کہ کچھ جاننے اور سیکھنے کے لیے صرف مطالعے اور علم کے علاوہ خلوص اور توجہ کے ساتھ تجربات بھی بہت ضروری ہیں۔ اور دوسرا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ منزل مقصود کبھی نہیں آتی، یعنی جسے پا لیا وہ منزل نہیں۔ اس شعور نے انہیں کائنات کی تحقیق میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جانے کی دھن اور حوصلہ دیا۔ جابر بن حیان کا انتقال سن 806 کو دمشق میں ہوا اور یوں اپنی تصانیف، ایجادات اور دریافت سے تاریخ کا رخ بدل دینے والا انسان سن 806 کو دمشق میں ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور اسے لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔